فرمایا دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے درے، دست گلچی پھر رہا ہے شاخ گل پر بے درے، کون سنتا ہے چمن میں اندلی بیزار کی، نعرہ تکبیر، بابو بننے کا شوق تھا، بابو بننے کا شوق تھا، ٹائی پتلون اپنا کر مہینے کے بعد لوٹ کی گڈیاں لینے کا جنون تھا، اس جنون پر عاقبت خراب کر دی، لیکن دوسری طرف دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اخلاص کے بل پر، شاہ ولی اللہ کے قافلے میں بر صغیر کے مسلمانوں کی فکری قیادت کرتے ہوئے بر صغیر کے سینے پر قال اللہ اور قال رسول کے اس مرکز کی بنیاد رکھی، اور دارالعلوم نے یہ فلسفہ پیش کیا، انگریز کی تعلیم اپنانے میں کامیابی نہیں، انگریز کی غلامی میں کامیابی نہیں، محمد کی غلامی میں کامیابی ہے۔ ہائے علی گڑھ میں بابو پیدا کیے، علی گڑھ میں پرویز پیدا کیے، علی گڑھ میں سکندر مرزا جیسے ملعون پیدا کیے، علی گڑھ میں آغا یحییٰ خان جیسے مردود پیدا کیے، علی گڑھ میں مدودی جیسے پیدا کیے، دارالعلوم اللہ تیری عزت کو بلند کرے، دارالعلوم دیوبند نے محمود حسن جیسے مجاہد پیدا کیے، نعرہ تکبیر، علماء دیوبند، شانور ندیم شاہ صاحب، شانور کاشمیری جیسے روشن ضمیر پیدا کیے، دارالعلوم دیوبند نے محمد الیاس دیوی جیسے مبلغ اسلام پیدا کیے، دارالعلوم دیوبند نے شاہ اسماعیل شہید جیسے مجاہد پیدا کیے، دارالعلوم دیوبند نے سید مدنی جیسے روشن ضمیر پیدا کیے، مفتی کفایت اللہ جیسے فقیہ پیدا کیے، اشرف علی تھانوی جیسے عاشق رسول پیدا کیے، سید عطا اللہ شاہ بخاری جیسے بطل جلیل پیدا کیے، محمد یوسف بن نوری جیسے روشن ضمیر پیدا کیے۔ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں ان درویشوں پر، میں کس کس کا نام لوں، کس کس کا نام لوں؟ فکری قیادت کا حق ادا کیا ہے اس ادارے نے بر صغیر کی مسلمانوں کی فکری قیادت کا، اور آج اسی کا فیض ہے، صرف پاکستان ہندوستان میں نہیں، کل ارض پر جہاں کہیں آپ کو مسلمان ملیں گے وہاں اس ادارے کے فیض یافتہ ہر جگہ آپ کو موجود ملیں گے، تعلیم و تدریس کی مسند پر بیٹھ کر مدرس بننے والے یہی، دعوت و تبلیغ کے مشن پر داعی اور مبلغ بننے والے یہی، باطل قوتوں سے ٹکرا کر حق کا پرچم بلند کرنے والے مجاہد یہی، اور اسلامی نظام کی تقویم کے لیے مسلمانوں کی ذہنی اور فکری قیادت کرنے والے قائد یہی۔ سر بطخ سر بلند دیوبند، سر بطخ سر بلند، سر بطخ سر بلند۔ میرے عزیز دوستو، میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو بابو لوگ ہوتے ہیں جنہیں خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ صاحب ہم سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ ہم ایم اے ہیں، کیونکہ ہم بارک لا ہیں، وہ عموماً قادیانیوں کو احمدی کہتے ہیں، کبھی ان کو احمدی نہ کہا کریں، صرف مرزائی یا قادیانی کہا کریں، اور مرزا غلام قادیانی کو کبھی بھول کر بھی غلام احمد نہ کہہ دیا کیجیے، صرف غلام قادیانی۔